مذاکرات تو اب وہاں پر شروع ہو چکے ہیں جو وزیر اعظم نے ٹیم بھیجی ہے، لیکن کیا معاملات اتنی آسانی سے طے ہو جائیں گے؟ جس طرح کے تقاضے ہیں وہ تو بالکل بھی آسانی سے طے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 38 مطالبات کی فہرست جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے سامنے رکھی ہے، 12 نشستیں جو پاکستان کے اندر رہنے والے آزاد جموں کشمیر کے مہاجرین کی نمائندگی کرتی ہیں آزاد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی میں، ان نشستوں کے پر بہت بڑا اعتراض۔ یہ جو کمیٹی بنا کے بھیجی ہے اس میں دا موسٹ سینئر ون از رانا ثناء اللہ، اور کل رات کو ایک پروگرام میں بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں جیک والے، اب وہ ادھر مذاکرات کرنے گئے ہیں۔ اب پھر دوسری طرف سے وہ تمام لوگ جو پچھلے بہت سارے دنوں سے یہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ تو بھارت سے فنڈڈ ہے۔ یہ حکومت سیریس ہونا ہو، کشمیر کے لوگ سیریس، آزاد جموں کشمیر کے، اور جب کوئی تحریک اتنی بڑی ہو جائے تو وہ کسی سرٹیفکیٹ کی محتاج نہیں رہتی کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، اسے پتہ نہیں کون سپورٹ کر رہا ہے، اس کو فلاں سپورٹ کر رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ تھرڈ امپائر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، بہت ساری سفارتی کامیابیاں مل رہی تھیں، یہ حکومت ایسے لگ رہا تھا کہ بہت طاقتور اور بڑے صحیح ڈیسیجنز کر رہی ہے ان کے مطابق، لیکن یہ جو اب بوکھلاہٹ ہم حکومت کی دیکھ رہے ہیں چند ہی دنوں کے اندر، اور خاص طور پہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے اسے کس طرح سے مس ہینڈل کیا گیا ہے۔ نیشنل پریس کلب پہ جس طرح اسلام آباد پولیس نے دھاوا بولا، جس پہ بعد میں وزراء معافیاں مانگ رہے ہیں اور انکوائریز کے وعدے کر رہے ہیں وہاں پر، اور 9 بندوں کی جان چلی گئی جن میں سے 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے، 6 دوسری طرف سے احتجاج کرنے والے شہید ہوئے، 178 کے قریب زخمی ہوئے، اور اس کے بعد جا کے خیال آیا کہ کوئی مذاکراتی کمیٹی بنانی ہے، اور پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اونس مذاکراتی کمیٹی یا حکومت پہ نہیں ہے، وہ جو JAAC ہے اس کے اوپر یہ اونس ہے کہ اب وہ ہمارے ساتھ بات کرے اور معاملے کو ختم کرے، رفع دفع کرے۔ تو یہ اب صورتحال کیا آگے بنے گی اس پہ کچھ بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک اور کامیابی جس کا بار بار حکومت راگ الاپ رہی تھی وہ تھی معاشی کامیابی، کہ ہم نے معیشت کے میدان میں بڑے تیر مار لیے ہیں، لیکن جو معاملات ہیں وہ کچھ اور نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور ملٹی نیشنل کمپنی نے پاکستان سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر لیا ہے، پروکٹر اینڈ گیمبل، بڑی مشہور ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز ہی گل احمد نے برآمدی ملبوسات کا اپنا شعبہ تھا اسے بند کرنے کے حوالے سے عندیہ دیا ہے۔ تو کیا ہم جو کہہ رہے تھے کہ سرمایہ کاری آئے گی، یہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سرمایہ کاری ملک سے باہر جا رہی ہے۔ دوسری طرف سینیٹر مشتاق جو کہ اسموتھ فلوٹیلا کے ساتھ پہنچے تھے غزہ کی طرف، وہاں پر اسرائیلی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم آج ڈسکشن کریں گے، لیکن پہلے آزاد کشمیر کے معاملے پہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ حبیب صاحب، مذاکرات تو اب وہاں پر شروع ہو چکے ہیں جو وزیر اعظم نے ٹیم بھیجی ہے، لیکن کیا معاملات اتنی آسانی سے طے ہو جائیں گے؟ جس طرح کے تقاضے ہیں وہ تو بالکل بھی آسانی سے طے نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 38 مطالبات کی فہرست جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے سامنے رکھی ہے، اس میں کچھ مطالبات تو اس نوعیت کے ہیں کہ فلاں سڑک بنائی جائے، فلاں جگہ سرنگ بنائی جائے، فلاں جگہ پل بحال کیا جائے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ان کے مطالبات، آٹا بجلی پانی، یہ مطالبات ہیں انتظامی نوعیت کے۔ لیکن کچھ مطالبات ایسے ہیں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی وہ کر رہی ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وہ کر رہی ہے، جو دراصل آزاد کشمیر کے اسٹرکچرل معاملات ہیں، یعنی اس کے حکومتی ڈھانچے سے جڑے ہوئے ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں وہ پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے تعلق کو ریکیلیبریٹ کرتے ہیں لیگلی، ان لیگل ٹرمز، دستوری حوالے سے۔ اب جو باقی سڑک، پانی، بجلی کے جو معاملات ہیں وہ تو ظاہر ہے اس پہ تو حکومت کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہ مانا جائے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں جن کے دونوں اطراف میں دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں جو بنیادی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 12 نشستیں جو پاکستان کے اندر رہنے والے کشمیری مہاجرین، آزاد جموں کشمیر کے مہاجرین کی نمائندگی کرتی ہیں آزاد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی میں، ان نشستوں کے پر بہت بڑا اعتراض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو کشمیر کے اندر الیکشن جیتتی ہے وہ ٹیکنیکلی ہار جاتی ہے، کیونکہ یہ جو 12 نشستیں ہیں یہ کسی دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ ان 12 نشستوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ آسمانوں کی نشستیں ہیں، الیکٹیبلز نہیں، جیسے ایکویولنٹ بتا رہا ہوں کہ جیسے پاکستان میں الیکٹیبلز ہوتے ہیں جن کو کنٹرول آسمان کر رہا ہوتا ہے، الیکٹیبلز تو پھر بھی کوئی 4 ووٹ رکھتا ہے نا، ان کے 4 ووٹ بھی نہیں ہوتے۔ یہ مطلب میں بڑی معذرت کے ساتھ، وہ لوگ شاید ایسے بھی ہیں جو
ووٹ رکھتے ہوں گے، لیکن میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے ان لوگوں سے معذرت جو ان سیٹوں پر منتخب ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سیٹیں ہیں وہاں پر ایک مطلب اشارہ ابرو سے یوں چلی جاتی ہیں اور ایک دوسرے اشارہ ابرو سے یوں چلی جاتی ہیں۔ اب ان نشستوں کا معاملہ ٹیڑھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے پاکستان کے اندر رہنے والے جو مقبوضہ جموں کشمیر سے آئے ہوئے مہاجرین کا حق رائے دہی جو ان کی اپنی ریاست میں ہے وہ واپس لینا ہے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس کا پھر کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اب اس پہ اگر آپ بات کریں آزاد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے، تو وہ بھی اس پہ یہ نہیں کہتے کہ اس کو مکمل طور پہ ختم کرتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کا ریلیشن کچھ اور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آزاد جموں کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ دراصل پاکستان کی اسمبلی کے 1974 میں منظور کیا گیا ہے۔ اس میں ایک بات لکھی، اس میں 2 ادارے ہیں جو قانون ساز ادارے، ایک ہے کشمیر کونسل، آزاد جموں کشمیر کونسل، جس کی سربراہی وزیر اعظم کرتا ہے۔ اس کے اندر 6 وفاق سے لوگ ہوتے ہیں اور 6 وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ اسمبلی یعنی متعلقہ اسمبلی آزاد جموں کشمیر کی وہ منتخب کر کے بھیجتی ہے۔ اور اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو آنر دینا چاہتے ہیں، یہ بالکل ہمارے ساتھ ان کا ریلیشن ہے۔ تو ایک راستہ وہاں کے لوگوں سے جو میں نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نکل سکتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے وہ لوگ جو رہتے تو پاکستان میں، یا معاف کیجیے گا، مقبوضہ جموں کشمیر کے مہاجرین جو رہتے تو پاکستان میں ہیں، ان کی 6 نشستیں چونکہ آزاد جموں کشمیر اسمبلی نے منتخب کر کے بھیجنی ہوتی ہیں کشمیر کونسل میں، ہم انہیں وہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم ان کے لیے ایک پیرلل سیپریٹ قانون سازی کی باڈی بنا سکتے ہیں۔ حکومت میں کیا ہونا ہے، حکومت کس نے کرنی ہے، کیسے گرانی ہے، اس کا معاملہ انٹرنلی رہنے دیا جائے۔ اب دوسری طرف ہماری جو حکومت ہے وہ کہتی ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ حکومت شاید اپنی آزادانہ مرضی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر سیٹیں ہیں بات تو یہ ایک معاملہ ہے۔ نہیں، لیکن اس میں یہ بھی دیکھیں نا، حکومت کا کیا مطلب، یہ جو کمیٹی بنا کے بھیجی ہے اس میں دا موسٹ سینئر ون از رانا ثناء اللہ، ایسا ہی ہے۔ کل رات کو ایک پروگرام میں بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھارت کے ایجنٹ ہے، جیک والے۔ دیکھیے اب وہ ادھر مذاکرات کرنے کے، اب پھر دوسری طرف سے وہ تمام لوگ جو پچھلے بہت سارے دنوں سے یہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ تو بھارت سے فنڈڈ ہے، یہ سب مطالبات، ان کو تو میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ، بالکل، اور کچھ ان ٹاؤٹس کی بات کر رہا ہوں جو ایک پارٹی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ 7 پارٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں جو صحافی نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک ان کا بیانیہ جو ہے نا وہ ریگرجیٹیٹ کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر صحافیوں کی ایک ایسی قسم ہے جس کے بارے میں آپ کو پکا پتہ ہوتا ہے کدھر ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ رسپانسبلٹی اب JAAC کی ہے کہ ہم نے تو مذاکراتی کمیشن بنا کے بھیج دیا، اب مانو ہماری باتیں، ورنہ ٹھیک ہے بیچ میں آنا کہیں پہ، ورنہ کوئی آگے بات نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کو ذلیل کر رہے تھے، ان کے ساتھ بدتمیزی اور دھمکیاں دے رہے تھے باقاعدہ۔ اب میں اس وجہ سے صرف تھوڑا سا اس مخمسے کا شکار ہوں کہ کتنی سیریسنس پائی جاتی ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حکومت سیریس ہونا ہو، کشمیر کے لوگ سیریس ہیں، آزاد جموں کشمیر کے، اور جب کوئی تحریک اتنی بڑی ہو جائے تو وہ کسی سرٹیفکیٹ کی محتاج نہیں رہتی کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، اسے پتہ نہیں کون سپورٹ کر رہا ہے، اس کو فلاں سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اگر یہی بنیادیں دیکھی جائیں تو پھر شمع جنیجو والے معاملے پہ وزیر اعظم کو کیا کہا جائے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہے، یہ جو انداز گفتگو ہے، یہ کم سے کم لفظوں میں قابل مذمت ہے۔ جب آپ پاکستان کے آزاد جموں کشمیر ہمارا ہے، بالکل پاکستان کا ساتھ ہے، پاکستان کے بھائی ہیں، اچھا، اور ان کے ساتھ ہم نے جیا ہے، مرا ہے، ہم سب نے لڑا ہے۔ تو آپ آج ون فائن مارننگ وہاں کے لوگوں کے بارے میں، چاہے چھوٹی سی تحریک ہے، بڑی تو نہیں، چلے میں کہتا ہوں بڑی بھی نہیں، چھوٹی سی تحریک، آپ وہاں پہ سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیں۔ اور میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا، وہ بجٹ پر بتا رہے تھے کہ اتنا آزاد کشمیر کو پیسہ جاتا ہے، اتنا جاتا ہے، اتنا جاتا ہے، یہ کیا فضول ہے؟ بجلی کے اتنے پیسے دیتے نہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو اس انداز استدلال کی حد پتہ ہے کہ اس کا دوسری سائیڈ کیا ہے؟ اگر میں غلط نہیں ہوں سر، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، انہوں نے ہمارے ساتھ الحاق کیا ہوا ہے، ایسا ہی ہے؟
جی دیکھیے الحاق اور اپنی مرضی سے کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ان کا جو دستور ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں یہ اس وقت تک معاملہ ہے جب یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں آئیں گی سامنے تو اس وقت پھر معاملہ آگے بڑھ جائے گا. تو یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے. وہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں یہ، اور پھر اس علاقے میں پاکستان کی فوج کا بھی ایک کردار ہے، پاکستان کے قبائلی علاقوں کا بھی ایک کردار ہے، پھر خود کشمیریوں کا اپنا بہت بڑا کردار ہے جنہوں نے یہ علاقہ آزاد کروایا. گلگت بلتستان مکمل طور پر ایسا علاقہ ہے جو وہاں کے لوگوں نے ڈوگرا راج کے خلاف بغاوت کر کے اس کو آزاد کرا کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اس کا. اور کبھی میں آپ کو اس علاقے کی وہ تاریخی داستان سناؤں گا کہ آپ کے سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ کیا لوگ تھے جنہوں نے گلگت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ جوڑا تھا. خیر، تو اب یہ جو معاملہ ہے، یہ جو آزاد جموں کشمیر کا ہے، سمپل سی بات ہے کہ بھئی وہ لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو اسمبلی کے اندر کی سیاست ہے اس کو کشمیر کے اندر ہی رہنے دیا جائے. یہ کوئی غلط مطالبہ اس میں کوئی غلط مطالبہ نہیں. اچھا، جہاں تک تعلق ہے ہمارا، تو اگر مثال کے طور پہ ہمارے کوئی لوگ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں ہوتے نہیں ہوتے نا، نہیں. لیکن کیا ہمارا مقبوضہ کشمیر سے تعلق ٹوٹ گئے؟ نہیں. ہمارا تعلق ان سے اتنا ہی مضبوط ہے. ہمارا کلیم ہے. اور یاسین ملک کی بیگم اور بچی یہاں پہ ہوتی، اور حریت کانفرنس کے بہت سارے لوگ یہاں پہ، ان کے خاندان یہاں پہ، تو کیا اور ہم ان کو اپنی سر آنکھوں پہ بٹھاتے یہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جسٹس صاحب تھے، جسٹس منظور گیلانی صاحب، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، وہ پڑھے ہی وہاں پہ سری نگر میں تھے، اور وہ بعد میں یہاں پاکستان کے اندر آ کے کشمیر کے وہ چیف جسٹس بنے شاید. تو یہ سارے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو ہمارا تو مقبوضہ کشمیر سے تعلق بھی کسی قانونی معاہدے کا محتاج نہیں رہا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب یہ لازمی نشستیں جو ہیں صرف یہی کسی چیز کی ضمانت ہے، تو یہ بات. لیکن پھر حبیب صاحب ہمارے سیاسی عزائم بھی تو ہوتے ہیں نا، تو اگر ہم یہ مطالبہ مان لیتے ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، میرا خیال یہ کہ اب ہمیں کچھ نہ سوچنا چاہیے. پاکستان ایک طریقے سے چلتا آ رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ اچھا تھا برا تھا، وہ طریقہ تھا چل رہا تھا، اور جیسا ویسا چل رہا تھا، اس کے حالات اب بھگت بھی رہے. پاکستان میں جو اب ریزسٹنس آ رہی ہے وہ بنیادی طور پر وہ ہے جو نوجوان چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سسٹم ریکیلیبریٹ ہو. آزاد کشمیر کے اندر نوجوان ہیں سارے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے سسٹم کو ریکیلیبریٹ کیا جائے، اور ان کی امنگوں کی ترجمانی یہ جو نظام حکومت ہے وہ کرتا ہوا دکھائی دے. تو بھائی اتنی کون سی پریشانی؟ یہ جو عظما بات کر رہی ہیں سیاسی عزائم، میرا خیال ہے وہ غیر سیاسی عزائم ہے جن کی وجہ سے یہاں تک کشمیر میں تو تھوڑا لائٹ ورڈ نہیں، آپ سیدھی بات کر رہے ہیں، آسمانوں کی سیاست ہے. سردار عبدالقیوم نیازی کی حکومت 25 لوگ اچانک ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آگے انہیں استعفیٰ دینا پڑا. کیوں؟ عمران خان کی. اور راجہ فاروق 25 کہاں سے مان گئے؟ اور ایک ویڈیو ہے جس میں راجہ فاروق حیدر صاحب اس ذمہ دار کا نام لیتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو لہٰذا اب یہ جو چیز ہے، ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے حکومت کا نام سمجھ لیا ہے کہ وہ ڈنڈا ہے اور کنٹرول ہے. حکومتیں ڈنڈے اور کنٹرول کی نہیں ہوتی، حکومتیں گورننس کی ہوتی ہیں. ہم نے سمجھ نہیں لیا، گورننس میں ہم کر رہے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے، ہم تو کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر آپ ایسا نہ کریں کہ صرف ڈنڈا چلے. دوسرا ان کا جو مطالبہ ہے وہ بڑا جینوئن ہے، وہ مراعات کا ہے، بند کی جائے. جی، وہ مراعات بند کی جائے. وہ تو ویسے یہاں کے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے. دیکھیے، وہ مراعات جو آزاد جموں کشمیر کی بعض مراعات ہے نا، وہ آپ دیکھیں تو مجھے اب میں ایکچولی ذرا سوچ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ بات کروں یا نہ کروں. میں ایک دفعہ چلے عرض کر دیتا ہوں، مجھے اسلام آباد میں ایک دفعہ ایک کشمیری وزیر کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، اور میں ان کو جانتا تھا، ان کے پس منظر سے بھی آگاہ تھا. لیکن جو ان کی رہائش گاہ تھی، جو ان کی اپنی تھی، اور اس پس منظر سے وہ رہائش گاہ کا کوئی تعلق بنتا نہیں تھا. جیسے اچانک آپ کو پتہ چلے نا کہ میں ہوں اور میرے وسائل اچانک دنوں میں بڑھ گئے. بیونڈ مینز، ٹھیک ہے، بیونڈ مینز تو بڑا چھوٹا لفظ ہے. بیونڈ مینز اینڈ بیونڈ. مینز اینڈ بیونڈ. اچھا، اب جناب وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ جو میں نے ماکولات، مشروبات، لحمیات، جب میں نے چیزیں وہاں پہ دیکھی
تو مطلب وہ میز ہی میرا خیال ہے 1 کروڑ روپے کی سجی ہوئی تھی. سجی ہوئی تھی. 1 کروڑ روپے کی اشیاء تھی اس میں. اچھا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 1 کروڑ روپے کی اشیاء جو ہے وہاں پہ نظر آ رہی ہیں تو اصل میں کیا ہوگا. پھر آپ چلے جائیں آپ کہیں اسلام آباد میں, آپ کراچی میں ایون, اور بعض اوقات لاہور میں, آپ اسلام آباد میں جو گاڑیاں دیکھیں طرح طرح کی جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں, ایک علاقہ پاکستان کا, میں فی الحال اس کا نام نہیں لیتا, لیکن ایک علاقہ جو آزاد جموں کشمیر بھی پاکستان کا علاقہ ہے, لیکن بہرحال اس کی ایک حیثیت ذرا پاکستان کے اندر مختلف ہے, وہ خود مختار علاقہ ہے. تو اس علاقے کی جو گاڑیاں پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر دکھائی دیتی ہیں اور وہ جن کے استعمال میں وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے. تو اور وہاں پہ جو عام کشمیری ہے, عام کشمیری نوجوان آپ کو پتہ کیا کر رہے ہیں, اسلام آباد میں کہیں ویٹر, کسی دکان پہ کام کر رہا ہے, یہی ہو رہا ہے نا, یا وہ گاڑی چلا رہا ہے, ٹیکسی چلا رہا ہے. اور کشمیر میں جو شرح تعلیم ہے وہ بڑی بلند ہے. مجھے آج ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا گاؤں پونچھ ڈویژن میں ایک بالکل دور دراز علاقے میں, تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں کی کوئی نوجوان بچی جس کی عمر گریجویشن کی ہے, وہ کوئی ایک لڑکی ایسی نہیں ہے کہ اس نے گریجویشن نہ کیا. اچھا. یعنی لڑکیوں نے, تو اب بچوں کی تو لڑکوں کی تو بات ہی چھوڑ. تو جب اتنی وہاں پہ تعلیم ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ یہاں پہ کسی کا نواسا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا دادا ہے, دادے کی وجہ سے یہاں پہ نوکریاں مل رہی ہیں, تو لوگ سوچتے تو ہیں نا پھر. تو اب اور تعلیم انہیں شعور بھی دے اور پھر اور یہ وہ مراد کا معاملہ ہے. تو یہ دونوں معاملات ایسے ہیں جو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ٹھنڈے اس کو کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائیں, اور عوام کے سامنے انا کوئی نہیں ہوتی, عوام ہے نا, بس انہوں نے کہہ دیا تو کہانی ختم. لیکن وہی پولیٹیکل وائڈ جو کریٹ کیا سر, اس کی وجہ سے یہ سب معاملہ ہوا ہے. یہاں پہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی, پولیٹیکل نظام ہوتا, پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی, یہ کون سی گورنمنٹ ہے کہ مطلب پی ٹی آئی کے جو ہو گئے تھے, پھر گئے تھے لوگ, وہ پیپلز پارٹی اور پی ملن کی مل کے حکومت ہے جناب آزاد کشمیر, پتہ آپ کو, اور وہاں پہ اپوزیشن بھی کوئی ہے ہی نہیں حکومت. حبیب صاحب, یہ پریس کلب میں جو ہوا, اسلام آباد پریس کلب میں, آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ ڈنڈے کے زور پہ, تو ڈنڈے کے زور پہ تو وہ سب کر رہے ہیں, سمجھ کے آ رہے ہیں. اب صحافیوں پہ بھی ڈنڈے چل رہے ہیں, اندر کیفیٹیریا میں توڑ پھوڑ ہوئی, کشمیری صحافیوں کو بھی مارا گیا, میرے خیال سے باقیوں کو بھی مارا گیا. نہیں, باقیوں کو بھی, ایک ٹی وی چینل کے اخبار کیمرہ توڑ دیا کیمرہ مین کا. تو پریس کلب والے پھر طلال چودھری صاحب پہنچے وہاں پہ معافی تلافی کے لیے. پریس کلب والے تو محسن نقوی اور آئی جی اسلام آباد اور ان سب کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. محسن نقوی صاحب کو بھی آ گیا بیان. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میں اس کی انکوائری کرواتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے پولیس سے ہم جنرلی کام لے رہے ہیں, صرف ڈنڈا چلانے کا, کوئی حکمت کا, کوئی تفتیش کا کام تو نہیں لے رہے نا. پنجاب میں آپ نے سی سی ڈی بنا دی ہوئی, یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جلوس نکلے, جلسہ ہو, تو پولیس کو کھلی اجازت ہے کہ ڈنڈے مارو, جو کچھ ہے تمہارے پاس چلا دو. اچھا, اس کے بعد اسلام آباد پولیس سے بھی یہی کام لے رہے ہیں کہ آج بلوچ بچے آ گئے تو ان کو اٹھا دو, اچھا آج فلاں آ گیا ہے تو گھس جاؤ. اچھا, اس کے بعد پولیس کے پاس یہ پولیس کو آپ نے اتنا اختیار کھلا دے دیا ہے کہ اس کے بعد یہ نہ ہو تو حیرت کی بات ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت سدا نہیں رہتی, بعد میں انہی لوگوں نے اسی پولیس کو بھگتنا ہے. صحیح بات ہے, یہ ختم نہیں ہوتا یہ کام. یہ جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں, یہ پاکستان کے اندر تو دائرہ ہے. ہاں ایسے ہی. اچھا, اور پاکستان میں جتنا کچھ جو کچھ ہوتا ہے, یہ سب کچھ اچھی طرح پتہ ہے ان کو جو کر رہے ہیں. اور یہ ہمیشہ جو طاقت میں ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا, وہ ہو جاتا ہے. اچھا, اب جو کچھ یہ ہو رہا ہے, جس طریقے سے آپ نے پولیس کو ایک خراب کیا ہے, ایک تو یہ اس کا نتیجہ ہے. نمبر 2, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پولیس کو کہیں جا کے کسی نے آنکھ مار کے شاباش نہیں دی ہوگی؟ نہیں سر, معاملہ یہ ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب نے وہاں سے میسج, ان کے آفس سے میسج آیا کہ یہ جوائنٹ ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک ٹیم بنا دی ہے. یہاں بھی احتجاج باہر یہ JAAC والے کر رہے ہیں.
تو یہاں پولیس کیوں پہنچی؟ اچھا مجھے تو اس میں سے معاملہ یہ ہے کہ شاید وزیر اعظم کے ماتحت نہیں ہے پولیس، یہ ایک جاتا ہے نا آپ کو. پھر دوسرا اچھا لیکن طلال چودھری صاحب، اور سن لینا، طلال چودھری صاحب جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہے، وہ وہاں پہ جا کے معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ ان کے انڈر پولیس ہے نا. اچھا محسن نقوی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں انکوائری کرواؤں گا اس کی؟ ان کے بھی انڈر پولیس ہے. یہی تو میرا پوائنٹ تھا نا کہ پولیس کیا ان کی مرضی کے بغیر پہنچ گئی ہوگی؟ لگتا تو یوں ہی ہے. تو پھر یہی ہو سکتا ہے ان کی باتوں سے تو لگ رہا ہے. پریس کلب جو ہے بگ نو ہے، میں پریس کلب کا ممبر ہوں، یہ پریس کلب کا ممبر ہے. پریس کلب میں تو ہم کبھی تصور نہیں کرتے تھے کہ پولیس آ جائے. اچھا وہ اس میں ایک چیز کی وضاحت یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ احتجاج نہیں کر رہے تھے، وہ عام کشمیری احتجاج کر رہے تھے جن کا رابطہ وہاں آزاد کشمیر میں اپنی فیملی سے بھائی کیا ہے، مطلب کیا ہو گیا؟ کچھ لوگوں نے یہ کلیئرٹی دی ہے بھائی تو پھر کیا ہو گیا؟ مگر یہ پاکستان کے اندر احتجاج سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں ان کو اجازت دے دی تو پھر پی ٹی آئی کو دینی پڑے گی. پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی اور لے کے بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کے اندر بھائی سارا کچھ کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکتی. یہ تو پتہ ہے اب تو قانون ہے تقریباً، انلکھا قانون ہے. تو یہ تو کبھی تصور بھی نہیں تھا ہمارا. نہیں سر، لیکن ایک بات ہے، یہ جو پریس کلب میں جو ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں عین منطقی انجام ہے. یہاں پہ صحافی نوکریوں سے جبری طور پہ فارغ ہوئے، پریس کلبs خاموش رہے، تب یہ کلب بن جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم آرگنائزیشن، ہم کلب ہیں. صحافیوں کو اغوا کیا گیا، یہ پریس کلب خاموش رہے ہیں. صحافیوں پہ جھوٹے پرچے کیے گئے ہیں، یہ پریس کلب خاموش ہے. صحافیوں کے خلاف پیکا کے تحت پرچے کر دیے، اور آپ کے خلاف پرچہ تو نہیں میں کہوں گا اسے، لیکن وہ جو یوٹیوب چینل سب معاملہ 20-22 صحافی، پریس کلب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عین منطقی انجام ہے کہ پولیس نے اندر گھس کے ڈنڈے مارے ہیں، اور آگے اس سے بھی زیادہ ہوگا. افضل بٹ صاحب وہاں پہ قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پیکا ایکٹ میں جب ترمیم ہو رہی تھی جس کے تحت صحافیوں کے اوپر پرچے ہوئے ہیں، ان کا پتہ کیا تھا؟ چھوٹا سا افضل بٹ صاحب کا، اور یہ لاہور میں ہمارے ارشد انصاری صاحب کا. یہ نکل کے ان کا مطالبہ صرف اتنا تھا، ایک دو دفعہ یہاں پہ لاہور میں تھا تو بلا لیتے تھے پریس کلب کے دوست وغیرہ کہ آئیں آپ. مجھے وہاں پہ جا کے پتا چلا کہ ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں بلا کے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ وزیر اطلاعات ملے تو صحیح ہمیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے مل لیا، اعظم بخاری صاحبہ نے مل لیا، اللہ خیر صلی اللہ. پریس کلب معاملہ اور بھی ہے. دیکھیے آج بھی افضل بٹ صاحب نے اپنے ساتھ وہ طلال چودھری صاحب کو بٹھا رکھا تھا، تو نہ بٹھاتے. آپ وہ کہہ رہے ہیں میں معافی قبول نہیں کروں نہیں بٹھائیں گے. دیکھیے اصل تو بات یہ ہے کہ صحافیوں کو آپس میں مل کے ہی کوئی حل نکالنا ہوگا. اگر ایک رائے یہ ہو سکتی نہیں، اگر ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ پیکا ایکٹ ٹھیک نہیں ہے، تو دوسری رائے ہم صحافی ہیں، ہمیں اس بات کو برداشت کرنا چاہیے کہ دوسرا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پیکا ایکٹ ٹھیک ہے. جمہوریت اسی چیز کا نام. مسئلہ یہ نا صحافیوں میں بھی نون لیگ پیپلز نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن اسے بات کہیں اور چلی جائے گی. لیکن بہت ساری دیگر چیزیں. پیکا ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے سر، اس کی کسی طور پہ کوئی بھی صحافی کی میں بات کر رہا ہوں، یا تو مجھے کوئی صحافی یہ بتا دے کہ یہ نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشن کیا ہے، میں کہوں گا ہاں بھائی تو ٹھیک کہہ رہا ہے. نہ یہ قانون میں ہے، نہ یہ آئین کے اندر. بات تو صحافی طرف چل جائے گی. میرے نزدیک تو پیکا ایکٹ از اول تا آخر وہ ہونے نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے، چلیں کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہیں. اب تھوڑا ہم آگے چلتے ہیں. حبیب صاحب معیشت کی بات کر رہے تھے کہ یہ حکومت معاشی میدان میں کامیابیوں کا بھی بڑا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے کہ ہماری معیشت بہت اچھی. اس کے اوپر میرا ایکسٹینڈڈ جواب رہا ہے. وہ کیا ہے بھلا؟ نہیں یہ تو نہیں ہے. میں آپ کو ایک ہی جواب دیتا ہوں، کیا؟ اور یہی جواب آئندہ کے لیے بھی سمجھا جائے. یہ مجھ سے لکھوا لیں، لکھوا کے رکھ لیں کہ معیشت جسے کہتے ہیں وہ نہیں چلے گی اس گورنمنٹ سے. یہ چاہے یوں کریں، چاہے یوں کریں، چاہے اوپر جائیں، چاہے نیچے آئیں، جو مرضی کر لیں، ان سے نہیں چلنی. اس کی وجہ میرا اختلاف ہے. اس کی وجہ ہے کہ جسے معیشت کہتے ہیں، معیشت ایک اور چیز ہے. اچھا اب دوسرا کہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مہربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہیں اسی کے منتظر رہتے ہیں، وہ چلتا رہے. حبیب صاحب کو نا اصل میں یقین نہیں ہے کہ ادھر 60 ٹریلین کے کریٹیکل منرلز ہیں. ماشاءاللہ کرپٹو کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو جائے. اچھا یہ بغیر یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یہ چھوڑ کے جاتی ہیں، فرق نہیں پڑے گا. اور خربوں آنے یہ تو لاکھوں کی بات ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پہ بھی کہہ دوں کہ میں لکھ کے دیتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں پڑ رہی. مان جائیں سر، مان جائیں. حبیب صاحب میرا دل چاہ رہا کہ میں لکھ کے دے دوں آپ کو. حبیب صاحب سینیٹر مشتاق فلسطین پہنچے، غزہ کی جانب پہنچے سمود فلوٹیلا پہ، اور وہاں پہ اسرائیلی جو فورسز ہیں انہوں نے گرفتار کر لیا. کچھ اور بھی پاکستانی ہیں، کئی ملکوں کے جو این جی اوز کے لوگ ہیں وہ وہاں پر کچھ لوگ. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سمود فلوٹیلا میں جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں،
یہ پاکستان کے ضمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور میں 4-5 اور پاکستان اور بھی جتنے بھی اور جو لوگ ہیں وہاں پہ جو دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں جی 44 کنٹریز. میں سمجھتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں, میرا یعنی دل میں کئی پچھتاوے, کئی احساس ہوتے ہیں اور کبھی سوچتا ہے بندہ کہ کاش ایسا ہو جائے. میں اتنا آئیڈیلسٹ نہیں ہوں, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ جتنے لوگ وہاں پہ جو بغیر کسی مذہب کی تفریق کے, بغیر کسی نسل کی تفریق کے, محض انسانوں کے لیے, جو ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں, جن سے ان کے شاید سیاسی اختلافات بھی ہیں, ان کے لیے اپنی جانیں ڈال کے خطرے میں وہاں پر ان کے لیے شاید تھوڑی سی مرہم لے کے جا رہے ہیں, تھوڑا سا کھانا لے کے جا رہے ہیں, کوئی تھوڑا سا اور دیگر ضروریات کا سامان لے کے جا رہے ہیں. شاید انہیں دیکھ کے غزہ کے بچوں کو, بڑوں کو, ان کے چہرے پہ کوئی رونق آئے گی کہ شاید آج کچھ کھانے کو مل جائے گا. یہ لوگ انسانیت کا ضمیر ہے جو وہاں پہ گئے ہیں. کاش ایسا ہوتا کہ میرے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہوتی کہ آج میں بھی ان میں سے کسی کشتی پہ ہوتا. اسرائیلی فوجی مجھے بھی پکڑ کے دھکیلتے, مجھے کوئی سمندر میں ڈالتے اور مجھے کہیں گرفتار کرتے. میں اپنے اللہ کے ہاں ضرور یہ گواہی دیتا کہ اللہ میں تیرے بندوں کے لیے کیا. اکبر حبیب صاحب تو بہت ایموشنل ہو گئے. ان 44 ممالک میں میرا تو صرف اتنا سا گلا ہے, آپ میجورٹی دیکھیں یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے, اسپین سے. ان میں میجورٹی ممالک کون سے ہیں؟ یورپی, صدر امریکن, امریکہ, وہاں کے وہ لوگ ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھائی وہ کیا لوگ ہیں یہاں پہ. پہلے جب اس کو روکنے کی کوشش کی گئی, جب اس پہ ایک پہلے بھی حملہ کیا اسرائیل نے, اسپین کے اندر ریلوے اسٹیشن پہ اسٹوڈنٹس نے قبضہ کر لیا, اسپین میں گورنمنٹ فیسلٹیز پہ اسٹوڈنٹس نے قبضہ کر لیا, بارسلونا میں, میڈرڈ میں, 3-4 سٹیز کے اندر, اٹلی کے, روم کے اندر, میلان کے اندر, پیسا کے اندر, 6-7 شہروں کے اندر اتنے بڑے احتجاج ہے جو اس کا کوئی حساب نہیں. پاکستان میں تو ایسا کوئی نظر نہیں آیا. اور آخری بات جاتے جاتے, یہ آج ایز وی اسپیک, ابھی ریکارڈنگ کے بعد کچھ ہونا چاہے مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے یہ پورا سرچ کیا, یہ جو آج وہاں پہ انہوں نے پکڑا نا ان کو, اس پہ نہ سعودیہ کی کوئی مذمت ہے, نہ قطر کی ہے, نہ UAE کی, نہ ایجپٹ کی ہے. آگے ہو اس کو پھر ہم کیا سمجھے؟ اس کو دیکھیے, کسی کی جو اچھا کام ہے نا اس کو کرتے ہوئے نہ کسی کی مذمت کی پرواہ ہوتی ہے, نہ ملامت کی, نہ کسی کی تعریف انہیں تو کسی کی رائے کی. ان لوگوں نے جو اسموتھ فلوٹیلا والے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20 سال کی بچی سویڈن کی, وہ جو گریٹا جو ہے وہ 20 سال کی بچی ہے جو دوبارہ آ گئی ہے یہاں پہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے. کیا لوگ ہیں یار, کیا لوگ ہیں, مطلب یہ کیا ضمیر ہے ان لوگوں, انہیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو دنیا ہے اس کا مستقبل روشن ہے, اور دنیا اور یہ سارے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. میں تو مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ مذہب کی تفریق ہے, نہ رنگ کی تفریق ہے, اور انسان کی مدد کو جا رہا ہے. یہی بڑی بات ہے. تھینکس فار واچنگ. اس میں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.